اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ کام تمام میسر ہندے نام ادا چت دریاں، رحمو سکے ساوے کردہ کیروں ساڑے ہریاں۔ بادشاہاں تھی بھیک منگاوے تخت بہاوے کوئی، بادشاہاں تھی بھیک منگاوے تخت بہاوے کائی۔ کچھ پرواہ نہیں گر اس دے دائم بے پروائی۔ آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، یہ ساری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ، اس کے سمندروں کا قطرہ قطرہ، اس کے پھولوں کی ایک ایک پتی، اس کے درختوں کا ایک ایک پتا، اس کے صحراؤں کا ایک ایک ذرہ، اس کی ہواؤں کا ایک ایک جھونکا، ہر چیز بول بول کر بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا رب بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ اس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اکیلا ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ساری کائنات کا رازق ہے۔ ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم فرمائے۔ وہ اپنے کسی کام کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور ساری کائنات اپنے کاموں کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ ذات رب العالمین، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس کوئی مرتبہ ہے، وہ مرتبہ سب کو اسی نے عطا کیا ہے۔ مرتبوں والے اس کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے ان گنت فرشتے پیدا فرمائے۔ ان فرشتوں میں کئی فرشتے، ان گنت فرشتے ایسے ہیں جن کو اس نے یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ اگر وہ اپنا گرز زمین پر مارے تو ساتوں زمینیں پھاڑ کر رکھ دیں۔ ان کو وہ طاقت دی ہے کہ ہواؤں کو ہلا کر رکھ دیں، تہس نہس کر دیں، ہر چیز کو برباد کر دیں۔ وہ جو اتنی قوتوں کے مالک فرشتے ہیں، وہ بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی کیسی ہی طاقت کا مالک ہو، کوئی کیسی ہی قدرت کا مالک ہو، اور تو اور رہا جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے، سورج ڈوبا ہوا پلٹ آئے، وہ محمد بھی اس کے سامنے سجدے میں سر جھکا کے رہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے اس کا مقام مرتبہ بالا۔ ہم نماز کے شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، تو ہر نقص اور ہر شریک سے پاک ہے۔ سبحانک اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ
نہ تیری قدرتوں میں کوئی نقص ہے، نہ تیرا کوئی برابری کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ ہر شریک سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، یہ ایک لفظ جو قرآن مجید میں اور ثنا میں اور ہر جگہ آتا ہے، سبحانک، یہی وہ لفظ ہے کہ کائنات ساری اس ایک لفظ کے دم پر کھڑی ہے۔ ہر چیز ہل جائے اگر یہ لفظ بیچ میں سے نکل جائے۔ سبحانک اللہم، پروردگار تیری قدرتوں میں کوئی کمی نہیں، تو ہر کمی سے پاک ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر شریک سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ہر کمال اور ہر خوبی کا مالک پروردگارہ تو ہی ہے۔ ساری خوبیاں، سارے کمال، جس کو جو دیا وہ تیری ہی عطا سے دیا ہوا ہے، تو نے ہی دیا ہوا ہے۔ تیرا ہی ہر کمال ہے، تیری ہی ہر خوبی ہے، تو ہی ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ آپ جانتے ہیں یہی وہ بات تھی جب اللہ نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہی جواب دیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگارہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ تھا نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح، نسبح اسی سے لفظ ہے سبحان اللہ، بحمدک تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی سے لفظ ہے وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک۔ یہ زبان مومنوں کی کہہ کر یہی اعلان کرتی ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے جس بات کا اس دن دعویٰ کرتے تھے، محمد نے قیامت تک ساری دنیا اسی کام پہ لگا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے تھے ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ انسان خون ریزیاں کرے گا، لیکن حضور کی برکت یہ ہے کہ اب قیامت تک ہر زبان سے یہی لفظ نکل رہے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ پروردگارہ تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر کمال کا مالک تو ہے، ہر خوبی کا مالک تو ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور کوئی دوسرا اس لائق نہیں ہے تیرے سوا کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کی ثنا، یہ لفظ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں رب کے برابر کوئی نہیں ہے، رب کا شریک کوئی نہیں ہے، رب کی قدرتوں میں کمی کوئی نہیں ہے، وہ جاہ و جلال والا ہے، وہ غضب میں آ جائے کوئی چیز ہل نہ سکے، کوئی چیز ہل نہ سکے۔ یہ محشر کا میدان وہی ہے جہاں ہر نبی کی زبان پہ یہی لفظ ہے، آج ہمارا رب اتنے غضب میں ہے، نہ پہلے کبھی اتنے غضب میں تھا، نہ بعد میں کبھی اتنے غضب میں آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی جسے اللہ کہتا ہے ابراہیم تجھے میں نے اپنا یار بنا لیا ہوا ہے، وہ بھی اس دن گھٹنوں کے بل زمین پہ کھڑے ہیں اور نفسی نفسی، مولا مجھے بچا لے، مولا مجھے بچا لے کی آواز لگا، مجھے بچا لے کی آواز۔ ریمو سکے ساوے کردہ تے کیروں ساڑے ہریاں، وہ اگر غضب پہ آ جائے اس کی بارگاہ میں کسی کو کوئی مجال نہیں ہے، جو اس کو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ بڑا عجب مرحلہ ہے، جو ڈرتا اس سے نہیں اور بے تکلف ہوا بیٹھا ہے اور سوچتا ہے پرواہ نہیں ہے، اصل میں وہ اسے جانتا نہیں ہے، جو اس کے مزاج کو نہیں جانتا، جو پروردگار، یہ لفظ مزاج صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، ورنہ یہ لفظ اللہ کے شایان شان نہیں۔
صرف بات سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں. جو اس کی عادت کو نہیں جانتا، جو اس کے انداز کو نہیں جانتا، وہی اس سے نہ ڈر ہوا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا علم دے رکھا ہے، جو جانتے ہیں کچھ خدا کے بارے میں، ہر وقت اس سے وہی ڈرے رہتے ہیں. وہ ڈرے رہتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں. جو جتنا جانتا ہے اتنا اسے ڈرا رہتا ہے، اور جو اس سے ڈرتا نہیں ہے اصل میں اسے جانتا نہیں. یہ جانتا نہیں ہے کہ وہ بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کے وہ فرمان پڑھ کے طبیعت حیران ہو جاتی ہے. جب آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہوگا جو 1000 سال بعد جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ فرمان سنا کے کہتے کاش میں وہ حسن ہی وہ بندہ ہو جاؤں جو 1000 سال بعد جہنم سے نکل آئے. لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جہنم تو آپ کو چھو بھی نہیں سکتی، آپ جہنم کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال بعد بھی نکل جائے تو وہ آپ ہو؟ کیسے ہو؟ فرمانے لگے ہمیں اللہ کے فرمان پر، مصطفیٰ کے نوید پر پورا بھروسہ ہے، مگر کیا کریں اللہ بڑا بے نیاز ہے. اگر وہ اپنی بے نیازی پہ آ جائے اور ساری دنیا کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. اور جب وہ سب کو پھینک دے تو پھر جو 1000 سال بعد بھی آزاد ہو جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا. ورنہ تو دنیا وہ چاہے تو سب کو ہمیشہ جہنم میں رکھ دے. وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی وہ بات ہے جو ڈراتی ہے. وہ بے نیازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اللہ نے بتا رکھا تھا قیامت تک ہونے والے واقعات کون کون سے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. الخلافت 30 سنۃ بعدی، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. حضور نے فرما دیا اس کا مطلب کیا تھا کہ آقا کو پتا تھا کہ بعد میں میرے بعد 30 سال تک یہ ہونا ہے، اس کے بعد یہ ہونا ہے. آج جو ہم قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، حضور نے فرمایا یاجوج ماجوج آئیں گے، سرکار نے فرمایا دجال آئے گا، حضور نے فرمایا امام مہدی آئیں گے، سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو تیر چلائیں گے، وہ جو تیر چلا کر اس کے بعد وہ مارے جائیں گے یاجوج ماجوج، ان کی گردنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کیڑا پڑے گا، وہ تباہ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد مسلمان جو پہاڑ سے بچ کے آئیں گے، جو بچے ہوئے مسلمان ہوں گے، اللہ دوبارہ سے زندہ کرے گا لوگوں کو. دوبارہ ایسے لوگ اگیں گے جیسے پودے اگتے ہیں. وہ جب دنیا آباد ہوگی تو یاجوج ماجوج کے چلائے ہوئے تیروں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے لوگ. 7 سال تک یہی ایندھن استعمال کیا جاتا رہے گا. سرکار کو ساری خبریں تھیں، حضور کو اللہ نے خبریں عطا کر دی تھیں. آقا کا ہی تو یہ ارشاد ہے ان اللہ رفع لی الدنیا، اللہ نے اس دنیا کے پردوں کو میرے لیے اٹھا دیا ہے. فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف هذه. حضور نے فرمایا میں اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا. فرما دیا. آقا دیکھ رہے تھے اور سارے مناظر سامنے تھے، پتا تھا قیامت کب کتنے فاصلے پر ہے. میں کہتا ہوں جو سب جانتے تھے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی روایتوں کو آپ کہاں رکھیں گے کہ سرکار دو عالم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، اگر آندھی بھی تیز چلنی شروع ہو جاتی تو سرکار دو عالم بے چینی سے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اور پوچھا جاتا حضور آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے، ایک آندھی نے ایک قوم کو تباہ کر دیا تھا، کہیں اللہ میری قوم پر وہی عذاب تو نہیں ڈالنے لگا.
کہیں میرا رب میری قوم پر میری امت پر وہی عذاب تو نہیں بھیجنے لگا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب تک وہ آندھی تھم نہ جاتی تھی مصطفیٰ کی طبیعت میں چین نہیں آتا تھا۔ حضور کو نہیں پتا تھا قیامت کب ہے، آقا کو نہیں پتا تھا کہ میری امت پر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری امت پر تو یہ عذاب آنا ہی نہیں۔ یہ باتیں تو اللہ نے بتا رکھی تھی، پھر ڈر کس بات کا تھا؟ اللہ کی بے نیازی کا ڈر تھا، اللہ کی بے نیازی کا ڈر تھا۔ ساری باتوں پر ایمان تھا، آپ کو تو پتا تھا، لیکن اللہ کی بے نیازی کا ڈر تھا۔ یہ ڈر جو اللہ کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ بے نیازی، لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ جو اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے وہ کانپ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہا ہے، اور ہم ہیں دلیر اور نہ ڈر ہوئے۔ انبیاء اللہ کا ادب کرتے تھے، ادب، بڑا ادب کرتے تھے، نبی بڑا ادب کرتے تھے۔ اللہ کا ادب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے اس دور میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم سے جو بڑا جرم ہو رہا ہے وہ ایک بڑا جرم یہ ہے، ہم اللہ کا ادب چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کی وجہ سے ادب ہے، ہم ولیوں کا ادب کرتے کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ قرآن کا ادب کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا اپنا ادب جب آئے تو وہاں ہم صفر پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کا ادب ہمارے پاس نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہاں نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں انبیاء اللہ کا ادب کرتے تھے۔ کہیں کوئی بات ہوتی نقص کی، بیماری کی، کمزوری کی، اسے اپنی طرف لے لیتے، اور کہیں کوئی بات ہوتی خوبی کی، کمال کی، تو اسے پروردگار کی طرف جوڑ دیتے۔ کوئی کام ہو جائے یہ اللہ نے کیا ہے، کوئی نہ ہو سکے اس میں میرا قصور ہے۔ جب کوئی نقص پیدا ہو جائے تو اپنی ذات پر لینا، اور جب کوئی کمال مل جائے تو پھر اللہ کا دیا ہوا ماننا، یہ ہے انبیاء کا طریقہ۔ ہمارا طریقہ کامیاب ہو گئے، میں نے محنت بڑی کی تھی، میں نے دن رات اس کام کے لیے ایک کر دیا تھا، پھر چڑھ گیا کنارے۔ تیری محنت کیا شے ہے اگر میرا رب کرم نہ فرمانا چاہتا؟ یہ تو اس نے مہربانی کر دی، باغ لگا دیے۔ اپنی کوشش ہمت کی نفی کر، یہ درس ہے مصطفیٰ کریم کا۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھانے کے، آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہ آپ نے کمایا ہے، محنت کی ہے آپ نے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھا چکے، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منا ولا قوہ۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے، مجھے رزق دیا ایسا جس میں میری ہمت اور طاقت کا کوئی دخل ہی نہیں۔ یہ درس دیا سرکار نے۔ کھانا کھا تو اللہ کو کہے یہ تو نے اپنے کرم سے دیا ہے، میری طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ اور اگر ہم اپنی کوششیں گنتے رہیں، بڑی دوڑ لگائی، میں نے بڑی دوڑ لگائی، بس نہیں بچا، اللہ کی مرضی۔ جہاں نقصان ہوا وہاں اللہ پر لگا دیا، اور جہاں کوئی کمال ملا وہ میری طاقت۔ انبیاء کا طریقہ الٹ ہے اس سے۔ جہاں کوئی کمال ہوتا تھا وہ اللہ پر لگاتے تھے، کوئی نقص آتا تھا تو اپنی ذات پر لگایا کرتے تھے۔ طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ لفظوں کو دیکھیں، وہی جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب آپ سارے جملے دیکھیں، غور کریں، ہر جملے میں وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اب نہیں کہا وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، کہا جا سکتا تھا، مگر نہیں، جب بیمار ہونے کی بات آئی تو بات اپنے پہ لے لی۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یوں نہیں کہا جب مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر شفا بھی دیتا ہے، ایسے نہیں کہا۔
بیمار بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا، مگر نقص کی بات آئے تو ذات اپنی پہ لینا ہے، اس پہ نہیں ڈال۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ کشتی میں بیٹھے، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، کشتی یہ مسکینوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بعد میں، یہ کیا کر دیا؟ اب وجہ بتا رہے تھے، میں نے کشتی میں جو سوراخ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، وہ جو گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، کیا انداز اپنایا۔ اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی مسکینوں کی تھی جو بیچارے سمندر میں کام کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، میں نے چاہا میں اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں۔ لفظوں پہ غور رکھنا، میں نے چاہا میں اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ سمندر کے اس پار ایک بادشاہ تھا، غصب کرتا تھا ہر ایک کی کشتی کو، تو میں نے چاہا میں کشتی عیب دار کر دیتا ہوں تاکہ وہ ظالم بادشاہ عیبی کشتی کو تو نہیں نہ لے گیا، اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا۔ لفظ کیا ہے؟ میں نے چاہا میں کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑے ہی فاصلے پہ تو دیوار گر رہی تھی، اسے بھی تو سیدھا کیا تھا۔ تو موسیٰ نے پوچھا وہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ کیا کہا؟ اما الجدار فکان لغلامین فی المدینہ لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، شہر میں 2 یتیم لڑکے تھے، ان کی وہ دیوار تھی، ان کے گھر کی دیوار تھی۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ کن کا؟ ان کا باپ چھوڑ گیا تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ جو مر چکا تھا وہ بڑا نیک بندہ تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرا رب چاہتا تھا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ اپنی دیوار سے خود نکالے۔ کون چاہتا تھا؟ تیرا رب چاہتا تھا۔ دیوار سیدھی کی تو تیرا رب چاہتا تھا، کشتی میں سوراخ کیا تو میں چاہتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کیا انداز اپنا رکھا ہے، کیا انداز اپنا رکھا ہے۔ سوراخ کیا اللہ ہی کی مرضی سے کیا، مگر کیا کہا؟ میں نے چاہا، وہ میں نے چاہا اسے عیب دار کر دیتا ہوں تاکہ بادشاہ اسے نہ لے، کیونکہ عیب پیدا کرنا تھا، اس لیے اس کو اپنی طرف جوڑ لیا۔ جہاں بات کمال کی آئی کہا وہ اللہ چاہتا تھا۔ انداز ادب کا یہ ادب ہے جو سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے ادب پر مشتمل۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ذرا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگارہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے لفظ ہیں صراط اللہ، توجہ رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر غضب ہوا ہے۔ جن پر کیا ہوا؟ غضب۔ اب فکرہ بدلتا دیکھو کیسے بدلا۔ غضب کس نے کیا تھا؟ جن پر غضب ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا تو کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ غضب نازل کیا تھا کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن اب کہنے کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا، یہ تو نے نہیں۔ جب بات انعام کی آئی ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کی باری اس کا نام لو جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے رستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا۔
یا اللہ اگر سمجھ جائے کوئی میری بات، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے رستے پر نہ چلا. دیکھو نا پہلے جو کہا ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو آگے ہو سکتا تھا نا ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا. ایسا نہیں کہا، ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان کے رستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا. اس کا مطلب کیا تھا؟ بتانا چاہتا تھا ارے جب انعام کی بات کرو تو میرا نام لو، جب غضب کی بات کرو تو میرا نام نہ آنے دینا. بڑا عجب مرحلہ ہے. قرآن مجید کے ایسے مقامات پڑھ کے عقل دنگ رہ جائے. جہاں جہاں نقص کی بات آئی وہاں پروردگار اس کا تذکرہ غائب کے سیغے میں آئے گا، اور جہاں بات انعام کی آئے، خوبی کی آئے، کمال کی آئے، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا. طریقہ سکھا دیا ہمیں بات ادب سے کرنا. ادب سے، ادب جو اللہ کا ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے. طریقہ یہ ہے کہ کسی سے اللہ پوچھ لے، کوئی بات پوچھے، بتائیں کیا اللہ پہلے سے جانتا نہیں ہوتا؟ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے. اب اگر اللہ پوچھے یہ کیوں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سخت ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو جانتا تھا، جان کر پھر پوچھا ہے. یہ اس لیے تو نہیں پوچھا کہ اسے پتا نہیں ہے میں نے یہ کیوں کیا اور میں وجہ بتاؤں اپنی. بڑا عجب مرحلہ ہے. قیامت کے میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سامنے کھڑا کر دیا. میں یہ لفظ بولتے ہوئے میں کیا کروں، میں بول نہیں سکتا، ورنہ میں آپ کو میں سمجھاتا یہ لفظ کیا ہیں. سوالات لوگوں سے کرنے ہیں اللہ نے. انبیاء تو کسی جرم کے کٹہرے میں ہیں ہی نہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، انہوں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں. ان سے بھی سوالات ہو رہے ہیں، اور جب سوال ہوتا ہے تو انداز سوال کا دیکھیں، اور پھر جواب جو دیا ہے نبیوں نے وہ انداز دیکھیں. اللہ کا ادب. ادب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال میدان قیامت. وَإِذْ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ اللہ کو رہنے دو، مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ کیا تو نے کہا تھا؟ کون کرتا ہے پوجا عیسیٰ کی؟ عیسائی. خداوند یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح تثلیث، تین میں سے ایک خدا، تیسرا خدا، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. یہ خدا بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنا، خداوند کہنا، یہ کس کا کام تھا؟ عیسائیوں کا. کیا حضرت عیسیٰ نے کبھی فرمایا کہ میری عبادت کرو؟ نہیں. میری ماں کی عبادت کرو؟ نہیں. اور اللہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے تو نے کہا تھا؟ یہ جو تیری عبادت کر رہے ہیں کیا تو نے کہا تھا؟ اب اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام کو دینا پڑ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جواب کیا جواب تھا اس کا؟ بڑا سادہ سا جواب نہیں، پروردگارہ میں نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. سادہ سا جواب ہے. اللہ نے پوچھا عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس کا سادہ سا جواب کیا ہے؟ یا اللہ میں نے نہیں کہا. ہو سکتا تھا نا اتنا سا جواب. اب دیکھیں ذرا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی دیا ہے؟ جواب دیکھیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا ادب نبی کیسے کرتے ہیں. جب اللہ نے پوچھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قالا، حضرت عیسیٰ بولے سبحانک ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق. پروردگارہ
تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، تیری ذات ہر شریک سے پاک ہے۔ مولا میں کیسے وہ بات کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، مجھے حق ہی نہیں تھا۔ بات اتنی سی نہیں، سبحانک مولا تو ہر شریک سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پروردگارا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اب لفظ سنیں، یہ نہیں کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، میں یہ نہیں پروردگارا میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، پروردگارا جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، مگر جو تیرے علم میں ہے میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا یہ سوال کیوں کر رہا ہے، میں نہیں جانتا۔ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، مگر جو تیرے علم میں ہے لا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو ہی ہے سارے غیبوں کو جاننے والا، پروردگارا تو ہے۔ ما قلت لہم، اب اندازہ کریں بات ختم نہیں ہو رہی۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، مولا میں نے انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو نے مجھے جو حکم دیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے یہی کہا اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، مولا پھر میں جب تک لوگوں کے درمیان رہا ان کی نگہبانی کرتا رہا، جب تک ان کے درمیان رہا، جب تک ان میں رہا ان کی نگرانی کرتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو بعد میں نگرانی کرنا وہ تو خود کر رہا تھا، بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ تو دیکھنے والا تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، مولا ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو آج ان کو عذاب دیتا ہے یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر ان کو معاف کر دیتا ہے تو عزتوں والا بھی تو ہے، حکمتوں والا بھی تو ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں پروردگارا، میں نے نہیں کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا لمبا جواب دیا، کس لیے؟ کس لیے؟ سادہ سا جواب تھا نا، میں نے نہیں کہا، یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں نے نہیں کہا۔ جواب ادب، یہ ادب ہے، اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے، اللہ کی بارگاہ کا لحاظ ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے نبی انبیاء وہ بھی انتہائی ادب سے بات کرتے ہیں، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو حکایتوں میں آیا، حکایتوں میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، ادھر سے ایک خنزیر سور دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو اشارہ کیا پیچھے ہو جاؤ، خود رک گئے۔ جب وہ قریب آیا اس نے دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اگلے پاؤں اس نے روکنے کی کوشش کی، ادب سے جھکنے کی کوشش کی، لیکن بڑی تیز سے دوڑ رہا تھا، تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب مشکل تھا اس کا رکنا بھی، ہو سکتا تھا وہ اپنے آپ کو روکتا یا ٹانگیں توڑوا بیٹھتا یا رگڑ لگ جاتی جتنی تیزی سے وہ آ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ گزر جائیے۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ سور کو، آپ گزر جائیے۔ وہ گزر گیا۔ حواریوں نے پوچھا جناب یہ تو خنزیر ہے، اس کے ساتھ اتنے ادب سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا ہماری زبان کو ادب کی عادت پڑ چکی ہے، ادب کی عادت پڑ چکی ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں رہنے والے، ہر وقت اس سے ڈرے رہنے والے، اس کا ادب کرنے والے، ادب زندگی میں داخل کر لیا۔ ہم کہیں اور چلے گئے، آج ہمیں خدا کا ادب نہیں رہا،
مگر میں آپ کو بتاؤں، ہمیں قصہ سب کو آتا ہے، جانتے سارے ہیں۔ بشر حافی کو کون نہیں جانتا؟ بشر حافی نے کیا کیا تھا؟ ایک بہت بڑے مجرم تھے اور اتنے بڑے ولی اللہ بن گئے کہ دنیا پیچھے رہ گئی۔ کیا تھا؟ پوچھا بشر آپ نے کیا کیا؟ ایسا کون سا کام کیا کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے؟ تو بشر حافی کہنے لگے کچھ نہیں، میں جا رہا تھا، میں نے زمین پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا، میرے پاس 2 درہم تھے صرف، اور کچھ نہ تھا۔ میں عطار کی دکان پہ گیا، خوشبو خریدی، گھر جا کے میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو عطر سے دھویا اور اسے دھو کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، سو گیا۔ مجھے خواب میں آواز آئی، میں سویا، مجھے آواز آئی، یا بشر ابن الحارث، اے حارث کے بیٹے بشر، رفعت اسمنا عن الطریق و تطیبتا، تو نے ہمارا نام رستے میں گرا دیکھا، اسے اٹھا لیا اور اسے خوشبو لگائی۔ تو نے ہمارا نام اٹھا کے اسے خوشبو لگائی۔ لَأَطْيَبَنَّ اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جا اب ہم تیرے نام کو دنیا میں بھی عزت عطا کریں گے، آخرت میں بھی عزت عطا کریں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شعائر مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ ہم تیرے نام کو دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، آخرت میں بھی عزتیں دیں گے۔ اور پھر اللہ نے عزتیں دیں۔ بشر حافی کو حافی کیوں کہتے ہیں؟ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، جوتے نہیں پہنا کرتے تھے، اور پروردگار نے جانوروں تک کو حکم دے دیا تھا جس رستے سے بشر گزرے کوئی جانور رستے میں گوبر بھی نہ کر سکے۔ اور پھر کسی دن جب کسی نے گلی میں گوبر دیکھا تو گوبر کو دیکھتے ہی اس نے نعرہ مارا، او لوگوں بشر مر گئے۔ گوبر دیکھ کر نعرہ مارا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا بشر مر گئے؟ اس نے کہا جب تک بشر زندہ تھا گلی میں گوبر تھا ہی نہیں، کیسے آ سکتا تھا گوبر؟ اللہ نے تو بشر کے رستے بھی پاک کر دیے ہوئے تھے، جہاں سے بشر گزرتا ہے۔ جو اللہ کا ادب کرتا ہے اللہ اس کا ادب لوگوں سے کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے ادب۔ ہم اللہ کے بے ادب ہو گئے، بے ادب، کسی کے مرنے پہ گئے، ماڑی ہوئی، بڑی ماڑی ہوئی۔ افسوس اس بات کا کہ اس کے پیارے جدا ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ ماڑی کرنے والا کون ہے؟ کس کے سامنے، کس کے نام پہ لگا رہے ہو؟ یار اللہ نہ کرتا ایسا، ابھی کچھ دن دے دیتا، تجھ سے پوچھ کے کرتا، تجھ سے پوچھ کے رہنے دیتا اسے، تیرے فیصلوں پہ چلتا ہے اللہ، مرضیاں جلا رہے۔ کیا حال ہے؟ شکر جڑی کڑی لگ رہی۔ یہ کیا شکر کا انداز ہے؟ یہ اللہ کو گلا دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے دیکھو اللہ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہوا ہے مگر میں پھر بھی شکر ہی کر رہا ہوں۔ یہ شکر ہے؟ خدا کی بے ادبی ہے یہ شکوہ ہے جو لوگوں کو سنا رہا ہے۔ تو ساڑھے مقدر ہی سڑ گئے، ساڑھی واری آئے پتیلا کھڑ کے، ساڑھے نصیب ہی مارے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب وہ جملے ہیں جن میں بندہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوا۔ یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو شکوے سے روک لے، اللہ تجھے راحتیں عطا کرے گا۔ شکوہ کس بات کا؟ وہ رب ہے، کائنات کا مالک ہے۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف والے فرمایا کرتے تھے غضب اس کے کو میں رحمت جانتا ہوں، مجھ پر اس لیے رحمت خدا کی ہے، مجھ پر اگر تکلیف بھی آ جائے میں کہتا ہوں مولا تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مہربانی کی، اللہ پھر مجھ پہ مہربانیاں ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا ادب، ایک نے زمین پہ پڑا ہوا نام اٹھایا، ادب کیا اللہ کا، اور ہمارے ہاں
रूढ़ियों पे रुल रहे हैं वो इश्तिहार जिन पर लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या अल्लाह या मोहम्मद फ्लैक्सों पर लिखा है और मिलती कहां से है? कूड़े किरकट के ढेर पर से, गंदे पानी के नाले में से। ये अदब है जो हम कर रहे हैं अल्लाह का। हम अदब से दूर हो गए, हमने अल्लाह का अदब छोड़ दिया। एक तरफ बेपरवाही रख दिया। ये मामलात बड़े खतरनाक है। ये मामला हमें डरना होगा। एक वक्त था अगर किसी के हाथ से कुरान गिर पड़ता था रूहें कांप जाती थी लोगों की। लोग सदके खैरातें दिया करते थे, माफिया मांगा करते, चूम के सर पे रखा करते थे, सजदे किया करते थे, मौला माफ कर देना, माफ कर देना। हम दलेर हो गए, अब हमें परवाह ही नहीं है। अब हम कुरान रख के उसके साथ टेक लगा के लेटे हुए होते हैं। हम बेअदब हो गए। हमने खुदा का अदब छोड़ा है। खुदा का अदब, वो मेहरबानी फरमा रहा है, माफ कर रहा है, बेनियाजी पे आए जो चाहे जब चाहे कर दे। उससे डरना जरूरी है। वो वर्के जो मुकद्दस है उनको भी संभालें और लोगों को भी संभालें जिनके अदब का अल्लाह ने हुक्म दे रखा है। एक दूसरे की इज्जत और एहतराम का जो उसने हुक्म दिया है, इसके पैरे वो खुद देता है। हम जो बेअदबी का मुजाहरा करेंगे मारे जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। अल्लाह ताला हमें अदब की तौफीक दे। मैं एक बात और करने लगा हूं। बात यह है कि आप लोग ही, जाहिर है कि अल्लाह ताला बंदों ही के ज़रिए से काम करता है। हमारी मस्जिद के अखराजात का कुछ मसला है। हम पहले एक गराई का सिस्टम था, घर घर जाके भी मांगते थे। फिर कुछ लोगों ने मुनासिब नहीं समझा और कहा कि यूं मस्जिद के नाम के लिए हम घर घर जाके गराई करें तो ये मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है तक़द्दुस का मसला है। लेकिन फिर जो इसकी खिदमत होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद आगे बढ़ के इसके अखराजात का बोझ उठाते हैं। लेकिन इसके अखराजात हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि मस्जिद के अखराजात कितने हैं। तो मैं अब ये तो नहीं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, मगर मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर सारे लोग मिल के बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा डाल के इसकी खिदमत करके इसके अखराजात पूरे नहीं करेंगे तो फिर हम किसी मसले का शिकार हो जाएंगे। तो सब लोगों को ये नहीं है मसला कि हमारा ख़जाना खाली हो गया है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मगर जितने एक होना चाहिए, पीछे भी हमारे पास सपोर्ट होनी चाहिए कि आगे ख़र्चा हो रहा है तो पास हों भी सही। मस्जिद के गले में मस्जिद का ख़जाना है, पैसे होने चाहिए। तो ये खिदमत हम सब ने ही करनी है। मस्जिद को आबाद करने वाले लोग ही, अल्लाह फरमाता है कि वही हिदायत पर होते हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। हर किस्म का नफली सदका मस्जिद को लगता है, ज़कात नहीं लगती मस्जिद को, नफली सदका लगता है। ये कोई बंदा समझता है कि मैं अगर मस्जिद को दूंगा तो ये तो सदक़े में नहीं गिना जाएगा, बस किसी फ़कीर को दूंगा तो ही सदक़े में गिना जाएगा। ये गलत ख्याल है। आप मस्जिद को देंगे तो वो भी आपके नफली सदक़ों में ही शामिल होगा। मस्जिद की खिदमत भी करें क्योंकि इसी से हमारा सारा निज़ाम आगे चल रहा होता है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे। एक छोटी सी बात और है, बाज़ औक़ात ये जनाजा होता है तो जनाजे के वक्त में कुछ लोग लेट पहुंचते हैं। जनाजा शुरू हो चुका है या ख़त्म होने के करीब है और लोग बाद में पहुंचते हैं। अब वो जो बाद में पहुंचे हैं, इमाम सलाम फेरने के करीब है, ये बाद में शामिल तो हुए, अब क्या करें जब इमाम ने सलाम फेर दी? जितनी तकबीरें इनकी रह गई हैं, इमाम के साथ आए, अल्लाह अकबर कह के शामिल हो गए। अब जितनी तकबीरें रह गई हैं, इन्होंने बस वो तकबीरें कहनी है और सलाम फेर देना है। इमाम ने सलाम फेर दिया, चूँकि ये लेट आए थे, अब तकबीरें रह गई इनकी। तो नमाज जब इमाम सलाम फेरता है, ये उतनी बार अल्लाह अकबर ये तकबीरें कहेंगे और सलाम फेर देंगे। अब इसके बीच में इनको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग मुखय्यर हजरात और आगे आए, मस्जिद की खिदमत करें, या कुछ लोग जो अपने तौर पर इसकी बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।